سلطان صلاح الدین ایوبی نے 15 رجب 583 ہجری ستمبر 1187 عیسوی میں قدس کی مغربی کی جانب پڑاؤ ڈالا اور 14 دن تک اس کا کامیاب محاصرہ کیا۔ شہر کی فصیل میں متعدد جگہ نقب لگا دی۔ جب صلیبیوں نے دیکھا کہ اب ہلاکت ہمارا مقدر ہے تو انہوں نے امان طلب کی اور سلطان کو بیت المقدس پر سپرد کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس موقع پر سلطان نے ان کو یاد دلایا کہ 1099 عیسوی میں جب تمہارے آباء و اجداد نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو کس قدر خیریزیاں کی تھی۔ عظیم مسلم قائد نے صلیبیوں کو امان دیے جانے پر اتفاق کیا۔ اگر سلطان چاہتے تو شہر میں گھس کر دشمن کا قتل عام کر کے ان کی شوکت کو ختم کر دیتے اور ان مسلمانوں کا بدلہ لے لیتے جن کو صلیبیوں نے 1099 عیسوی میں قتل کر کے ان کے خون کا حوض بنایا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کو اسلام کی رواداری اور مسجد اقصی کا پاس و لحاظ تھا۔ 27 رجب 583 ہجری 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو بروز جمعہ معراج کے دن اسلامی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قدس میں داخل ہوا اور سلطان نے عیسائی باشندوں کے ساتھ ایسی رواداری کا معاملہ کیا جس کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے، جس کی اپنوں اور غیروں سب نے تعریف کی۔ عورتوں، بچوں، مردوں سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا، مزید ان کا اکرام بھی کیا۔ نیز بیت المقدس کی ملکہ کو اپنے مال و اسباب کے ساتھ بغیر فدیے کے جانے دیا۔ دیگر صلیبی قائدین کی بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جن میں ایک ارنات کی بیوی تھی۔ یہودی کس قدر بزدل اور ذلیل قوم ہے اور فلسطین میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ بات تاریخ کے حوالے سے ثابت ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تو مسلمانوں کی جنگ عیسائیوں سے ہوئی نہ کہ یہودیوں سے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو آزاد کرایا اس وقت بھی عیسائیوں سے جنگ ہوئی۔ اس کے بعد بھی صلیبی حملوں کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ یہودیوں کو علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہ نخلستان کے علاقے میں آئے گا، یہ سب ان کو اپنی آسمانی کتاب تورات سے معلوم ہوا تھا، جس وجہ سے یہ لوگ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ وغیرہ کے علاقوں میں آ کر بس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ ہماری قوم میں آئے ہیں، نیز یہ آخری نبی بھی ہماری قوم میں آئے گا، لہذا یہ لوگ اس آخری نبی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو عرب قوم قبیلہ قریش میں آیا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیے اور نفاق کا دروازہ انہی لوگوں نے کھولا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ان کے ساتھ چال چلتے۔ اسلام دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی رہی، قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس نے ان کی تمام مکاریوں، سازش اور انبیاء کرام کے ساتھ بدسلوکیوں، نیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سب کے پول کھول کر رکھ دی۔ دنیا والوں کی یہ بہت اچھا بن کر دکھا رہے تھے، لیکن قرآن نے لوگوں کو ان کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ تورات نے بھی ان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے جگہ جگہ اس میں تحریف کر رکھی تھی۔ یہ ہر واقف کے علم میں ہے کہ یہودی ایک مکار، دھوکے باز اور دغا باز قوم ہے، لیکن اس مکاری و عیاری سے وہ کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکے، نہ وہ کبھی غالب رہے، ہمیشہ مارے بھٹکتے پھرے۔ دنیا میں کہیں ان کو عزت و سربلندی حاصل نہیں ہوئی۔ یہودی کو جو اس وقت قوت و طاقت حاصل ہے اور جس پاور کا وہ مظاہرہ کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چند طاقتور ملکوں نے اس کو اپنی گود میں لے کر عربوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان پر مسلط کر دیا ہے۔